السلام علیکم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع گندم کی بیماریاں اور ان کا انسداد ہے۔ گندم بہت سارے حوالوں سے دنیا کی سب سے اہم فصل مانی جاتی ہے، اور یہ ایک ایسی فصل ہے جس کا کوئی بھی نعم البدل نہیں۔ پاکستان میں تو اس کی اہمیت اور زیادہ ہے، اور یہ ہم سب کی روزمرہ زندگی کا کسی نہ کسی حوالے سے حصہ ہے۔ لہٰذا ایک ایسی فصل جس کے اوپر ہماری روزمرہ زندگی کا انحصار ہے، بیماری کی نظر ہو جائے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ یہ نقصان انفرادی سطح پہ نہ صرف ایک کسان کا ہوگا بلکہ اجتماعی سطح پہ ایک قوم کا ہوگا، اور زیادہ نقصان ہونے کی صورت میں یہ ایک فساد کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ گندم کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس کا بوسہ ہماری جانوروں کی خوراک ہے۔ لہٰذا آج کی یہ مختصر گفتگو آپ کو گندم کی چیدہ چیدہ بیماریوں کے بارے میں اور ان کے روک تھام کے بارے میں بتائے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس گفتگو کے بعد ہم گندم کی بیماریوں کے بارے میں بہتر انداز میں نہ صرف سوچنا شروع کریں گے بلکہ ان کو آئندہ ان کی بہتر انداز میں روک تھام بھی کر سکیں گے۔ پودے کوئی جامد اور ساکن چیز نہیں ہیں، بلکہ ہم انسانوں اور جانوروں کی طرح ان کے اندر زندگی ہے۔ یہ ہماری طرح بڑھتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں، اور پھر اپنی نسل کی بقا کے لیے ریپروڈیوس کرتے ہیں۔ اگر یہ زندہ ہیں تو یقیناً اس زندگی کے دوران ان کو بہت ساری بیماریوں کا یا بہت سارے چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ پودوں پہ دو طرح کی بیماریاں آتی ہیں، ایک کو ہم اے بایوٹک یا غیر حیاتیاتی کہتے ہیں، اور دوسری کو ہم بایوٹک یا غیر حیاتیاتی کہتے ہیں۔ اب اگر ہم غیر حیاتیاتی کی بات کریں تو پودے مختلف حوالوں سے بیمار ہو سکتے ہیں۔ مثلاً ایک حوالہ تو درجہ حرارت کا ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب سخت سردی پڑتی ہے یا سخت گرمی پڑتی ہے تو ہمارے پودے بیمار ہو جاتے ہیں، اور دوسری وجہ بارش کا یا پانی کا نہ ہونا ہے۔ اگر نمی کم ہو جائے اور بارش نہ ہو تو یہ بھی پودوں کی صحت پہ برا اثر ڈالتی ہے۔ سارے پودے زمین کے اندر سے نکلتے ہیں، سو زمین کی ساخت، زمین کی زرخیزی، یہ بھی کسی نہ کسی حوالے سے پودوں کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ سارے عوامل جن میں درجہ حرارت، نمی، زمین کی ساخت، زمین کی سرخیزی، یہ سب کے سب غیر حیاتیاتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ایک پودے سے دوسرے پودے تک یا ایک کھیت سے دوسرے کھیت تک منتقل نہیں ہو سکتے، مگر پودوں پہ حیاتیاتی عوامل بھی اپنا اثر ڈالتے ہیں۔ پودوں پہ سب سے زیادہ جو بیماریاں آتی ہیں ان کا سبب پھپھوندی یا فنجائی ہوتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ پودوں پہ جو بیماریاں آتی ہیں اس کا سبب بیکٹیریا یا وائرس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ زمین کے اندر جو نیماٹوڈز یا جو بدلیاں ہوتی ہیں وہ بھی پودوں کی بالعموم جو ان کی جڑیں ہیں ان پہ حملہ آور ہوتی ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ہم انسانوں پہ اور جانوروں پہ بھی پھپھوندی کا، بیکٹیریا کا یا وائرس کا حملہ ہوتا ہے۔ یہ تقریباً اسی طرح کا نقصان پودوں میں پہنچاتے ہیں جس طرح انسانوں پہ اور جانوروں پہ پہنچاتے ہیں۔ دونوں اہم ہیں، حیاتیاتی بیماریاں اور غیر حیاتیاتی بیماریاں، مگر حیاتیاتی بیماریاں اس لیے اہم ہیں کہ یہ ایک پودے سے دوسرے پودے تک یا ایک کھیت سے دوسرے کھیت تک یا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک، اور بعض اوقات تو ایک ملک سے دوسرے ملک تک بھی پھیل جاتی ہیں۔ اب تک ہونے والی گفتگو سے کم از کم اس بات کا تو ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ پودے
کیوں بیمار ہوتے ہیں؟ پودے اس لیے بیمار ہوتے ہیں کہ ان پہ بہت سارے غیر حیاتیاتی اور حیاتیاتی عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب دوسرا سوال ہے کہ پودے کب بیمار ہوتے ہیں؟ تو پودے اس لیے بیمار ہوتے ہیں کہ پودوں کے اندر اپنی قوت مدافعت ہی نہیں ہوتی، یعنی ان میں قدرتی طور پہ یہ طاقت یا یہ سکت نہیں ہوتی کہ وہ آنے والی بیماری کا مقابلہ کر سکے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ قدرتی طور پہ کمزور اور لاغر ہوتے ہیں ان پہ بیماریاں زیادہ حملہ آور ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر جو آپ نے ویرائٹی لگائی ہے اس کے اندر قوت مدافعت ہی نہیں تو یہ خطرہ ہمیشہ رہے گا کہ اس پہ جراثیم زیادہ حملہ آور ہوں گے۔ دوسرا بیماری ہونے کا سبب متعدی جراثیم جن کو ہم پیتھوجن کہتے ہیں ہونا یا اس پودے تک پہنچنا ضروری ہے۔ اب یہ متعدی جراثیم کہاں پہ ہوتے ہیں؟ یہ بیج میں بھی ہو سکتے ہیں، یہ زمین میں بھی ہو سکتے ہیں، یہ فضا میں بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض اوقات کیڑے بھی ان کو ایک پودے سے دوسرے پودے تک منتقل کرنے کا سبب ہو سکتے ہیں۔ اور اگر یہ متعدی جراثیم کو ماحول بھی سازگار مل جائے، یعنی کہ جس طرح کا درجہ حرارت، جس طرح کی نمی ان کو اپنی بڑھوتری کے لیے چاہیے وہ اس سال ہو، تو لازمی ہے کہ وہ ایک بیماری کا سبب بنیں گے۔ ہم اپنی سہولت کے لیے اس کانسیپٹ کو ڈیزیز ٹرائنگل کہتے ہیں یا بیماری کی مثلث کہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ نے جو پودا یا جو ویرائٹی لگائی اس میں قوت مدافعت بھی نہیں تھی، متعدی جراثیم بھی موجود تھا، اور اس متعدی جراثیم کے لیے فضا بھی سازگار تھی، تو اس کے نتیجے میں لازماً بیماری ہوگی۔ اب بعد میں لوگوں نے کہا کہ ایک اور بی ایم پلیئر یا ایک اور بھی اس بیماری ہونے کا موجب یا بیماری کی کمی کا موجب بن سکتا ہے، اور وہ ہے ہم کسان۔ کسان کیسے بیماری کی بڑھوتری میں یا بیماری کی کمی میں اپنا کردار ادا کرتا ہے؟ وہ ایسے کرتا ہے کہ یہ ویرائٹی کہ کون سی سلیکٹ کرنی ہے یہ فیصلہ کسان نے کرنا ہے۔ کتنا فرٹیلائزر دینا ہے یا کتنی کھاد ڈالنی ہے اور کون سی کھاد ڈالنی ہے یہ فیصلہ بھی کسان کا ہے۔ کتنا پانی لگانا ہے اور کب پانی لگانا ہے یہ بھی فیصلہ کسان کا ہے، اور اس کے سارے فیصلوں کا لامحالہ اثر بیماری پہ ہے۔ اگر وہ مناسب اور بہتر فیصلہ کرتا ہے تو وہ بیماری کی کمی کا سبب بنتا ہے، لیکن اگر وہ صحیح اور بروقت فیصلہ نہیں کرتا تو وہ بیماری کو پھیلانے کا سبب بنتا ہے۔ مثلاً اگر وہ ایک حد سے زیادہ نائٹروجن فرٹیلائزر ڈال دیتا ہے، نائٹروجنی کھاد ڈالتا ہے، تو اس سے بیماری زیادہ ہوگی۔ اگر وہ ایک حد سے زیادہ پودوں کو پانی دیتا ہے اور وقت پہ سپرے نہیں کرتا تو بیماری کا پھیلاؤ زیادہ ہوگا۔ لہٰذا یہ وہ تمام عوامل ہیں جن کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے، نہ صرف ہوتی ہے بلکہ بڑھتی۔ اور ویسے تو گندم کے اوپر بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں، مگر پچھلے کچھ سالوں سے جس بیماری نے ہمارے کسانوں کو پریشان کر رکھا ہے وہ ہے یلو یا اسٹرائپ رسٹ۔ اس بیماری کی جو سب سے اہم علامت ہے جو کہ پتوں پہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پتوں کا سبز رنگ جو ہے وہ بدل جاتا ہے زرد رنگ میں، یا وہ زنگ کی طرح ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس کا سبب ان پتوں پہ اس پھپھوندی کا یا فنگس کے سپور کا ہونا ہے، جو کہ لائنوں کی صورت میں نظر آتے ہیں، اسی لیے اس بیماری کو اسٹرائپ رسٹ کہتے ہیں۔ اور کیونکہ ان سپورز کا رنگ پیلا ہوتا ہے تو اس لیے جب یہ زیادہ مقدار کے اوپر پتوں پہ نظر آتے ہیں تو ہم اس کو رسٹ یا زنگ آلود بولتے ہیں۔ اب ہم سب کو پتہ ہے کہ پتے جو ہوتے ہیں وہ فوڈ فیکٹری ہوتے ہیں، یعنی وہ
پودوں کے لیے خوراک بناتے ہیں، اور جتنی زیادہ یہ خوراک بنائیں گے اتنا ہی دانے کا سائز بڑا ہوگا۔ اگر یہ فوڈ فیکٹری اپنی سکت کے مطابق کام نہ کر رہی ہو یا بالکل ہی نہ کر رہی ہو، تو اس کے نتیجے میں دانے یا تو بنیں گے نہیں، یا اگر بنیں گے تو ان کا سائز کم ہوگا۔ تو یہ جو رسٹ کی بیماری ہے یہ بہت کم پودے کو مارتی ہے، مگر اس کے سبب جو دانوں کا سائز ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ تو یہ جو نقصان ہوتا ہے یہ کسی ایک کسان تک محدود نہیں رہتا، بلکہ یہ ایک ملکی سطح پہ نقصان بنتا ہے، اور ہماری اوور آل پروڈکشن کم ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیماری پہلی تو کیوں ہوتی ہے، اور ہم کیسے اس بیماری کو کم کر سکتے ہیں۔ یلو رس یا اسٹرائپ رسٹ پھیلنے کا جو سبب ہے وہ جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، ایک ایسی ورائٹی کا لگانا جس کے اندر پہلے سے قوت مدافعت موجود نہ ہو۔ جب اس میں قوت مدافعت نہیں ہوگی تو اس چیز کا قوی امکان ہے کہ جو پیتھوجن ہے یا جو پھپھوندی ہے وہ اس کے اوپر حملہ آور ہو سکتی ہے۔ اس چیز کو کم کرنے کے لیے گائے بگائے گورنمنٹ صوبے کی سطح پہ اور وفاق کی سطح پہ ورائٹیز ریکمینڈ کرتی رہتی ہے۔ مثلا اس سال برانی ایریاز کے لیے یہ ساری ورائٹیز جو ہیں ریکمینڈ کی گئی ہیں، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ یلو رسٹ کے خلاف ریزسٹنٹ ہیں۔ کچھ سالوں تک پاکستان 13 بڑا اچھا پرفارم کر رہی تھی، مگر اب یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ یہ ورائٹی یلو رسٹ کے خلاف اپنی قوت مدافعت کھو چکی ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم ایسی ورائٹی لگائیں جس کے اندر قوت مدافعت ہو اور جس کو مقامی سطح پہ ریکمینڈ کیا گیا ہو، تو اس کا امکان ہے کہ جو بیماری ہے یا تو وہ کم آئے یا بالکل بھی نہ آئے۔ تو ایک اس کے روکنے کا سبب ہماری ورائٹی کی اچھی سلیکشن ہو سکتی ہے۔ دوسرا جو چیز ہے کہ وہ جراثیم کا ہونا ہے۔ یہ جراثیم یا یہ جو پھپھوندی ہے اس کا جو ارتقائی مرکز ہے وہ کوہ ہمالیہ ہے۔ تو اگر اس کا ارتقائی مرکز کوہ ہمالیہ ہے تو وہ تمام ممالک مثلا پاکستان، ہندوستان، چائنا، نیپال میں تو یہ بیماری بار بار آئے گی، اور ہر بار اس کے اندر ایک نئی قوت اور ایک نئی طاقت کے ساتھ آئے گی۔ تو یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہم اس کو روک نہیں سکتے۔ یہ بنیادی طور پہ ایک ارتقائی عمل ہے جس کو روکا نہیں جا سکتا، تو یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ہمارے کنٹرول میں ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم جو اس کے خلاف ورائٹی سلیکٹ کریں وہ ریکمینڈڈ ہو اور اس کے اندر قوت مدافعت ہو۔ اور یہ بیماری تب آئے گی جب درجہ حرارت 10 سے 15 ڈگری سینٹی گریڈ ہو، اور تقریباً 3 سے 8 گھنٹے تک پتے گیلے رہے، یعنی بارش ہو اور اس کے بعد درجہ حرارت 10 سے 15 درجہ کے درمیان ہو، تو یہ وہ سازگار ماحول ہے جو کہ یلو یا اسٹرائپ رسٹ کے ہونے کا موجب بن سکتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ بھی قدرت کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن ہم ایک چیز یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اگر کوئی سپرے کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اس کا کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو وہ تب کریں کہ جب یہ والا درجہ حرارت اور بارش کی اطلاع ہو۔ لیکن اگر درجہ حرارت 21 سے 23 درجے تک چلا جائے تو یہ بیماری کے لیے ناسازگار ماحول ہے، تو بیماری نہیں آئے گی۔ تو اس میں جو کرنے کی چیز ہے، ایک سب سے اہم جو چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ جو سلیکشن ہے ہماری ورائٹی کی وہ ہو جو ریکمینڈڈ ہو، اور تو چانس اس بات کا ہے کہ بیماری کم آئے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ جو ورائٹی ہے اس سال اس کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے تو آئندہ آنے والوں سالوں تک یہ ریکمینڈ ہی رہے گی، ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جراثیم ہے اس کے اندر ارتقائی عمل اتنا تیز ہے کہ کچھ سالوں کے اندر اس
جو آج ریزسٹنٹ ویرائٹی ہے جس کے اندر قوت مدافعت ہے، یہ اس قوت مدافعت کو ختم کر لے گی۔ اس لیے ہر سال گورنمنٹ اپنی ترجیحات بدلتی رہتی ہے، اور وہ اس کے بارے میں نیٹ کے اوپر بھی اور محکمہ زراعت کے لوگ آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ اس سال آپ کون سی ویرائٹی لگائیں اور کون سی ویرائٹی نہ لگائیں جو اس کے خلاف قوت مدافعت ختم کر چکی ہے۔ تو اگر یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں تو ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ بیماری کے آنے کا کیا سبب ہے، اور وہ کون سا ماحول ہے جس میں بیماری بڑھتی اور پھیلتی اور پھولتی ہے، اور اس کو ہم کیسے بتدریج آہستہ آہستہ ختم یا کم از کم کم سے کم کر سکتے ہیں۔ ہم نے تمام کوشش بھی کی، تمام احتیاط بھی کی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بیماری اب ہمیں کھیت میں نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن ہے کہ اس کی ہم روک تھام کر سکیں؟ اب ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ ہم فنجی سائیڈ یا پھپھوندی کش زہر کا استعمال کریں۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ یہ زہر ہم کب استعمال کریں، اور دوسرا کہ کون سی فنجی سائیڈ ہم استعمال کریں۔ تو جو پہلا سوال ہے کہ اس زہر کو کب استعمال کرنا چاہیے یا اس کو کب سپرے کرنا چاہیے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس زہر کو تب استعمال کرنا چاہیے جب آپ بیماری کی علامات آپ کو فلیگ لیف یا جھنڈا پتا کے اوپر نظر آئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ والا جو پتا ہے، یہ دانے بنانے میں اس کا 70% حصہ ہے۔ تو اگر یہ محفوظ رہتا ہے تو آپ کا نقصان کم ہوتا ہے۔ اگر بیماری نیچے والے لیوز پہ ہے تو یہ پتوں کا حصہ تو ہے دانے بنانے میں، مگر بہت کم ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ پیسے اور وقت لگا دیں زہر کو سپرے کرنے میں، اور آپ کو وصولی جو ہے یا ریٹرن ہے جو ہے وہ کم ملے۔ تو ہمیشہ یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ سپرے تب کریں جب بیماری آپ کو فلیگ لیف کے اوپر نظر آئے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہمیں کون سا پھپھوندی کش زہر سلیکٹ کرنا چاہیے۔ تو بہت ساری فنجی کمپنیاں ہیں جو کہ اپنی لے کے آتی ہیں زہر، اور اس کے بارے میں انہوں نے کافی کچھ لکھا بھی ہوتا ہے جو آپ کو مدد کرتا ہے کہ آپ کی سلیکشن کون سی ہونی چاہیے۔ لیکن ایک ریکمنڈیشن یہ دی جاتی ہے کہ آپ اگر گروپ 3 یا گروپ 11 ایسا زہر سلیکٹ کریں جس میں گروپ 3 اور گروپ 11 کے کیمیکل موجود ہوں، یعنی کہ ڈی ایم آئیز اور اسٹروبلرین، تو چانس یہ ہے کہ آپ کو اچھا رزلٹ ملے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو طرح کی آپ کو پروٹیکشن دیتے ہیں۔ ایک تو وہ سپور کو گرو ہی نہیں کرنے دیتے، اور اگر وہ تھوڑا بہتا اس کے اندر جرمینیٹ کرے یا وہ سپور جو ہے وہ گرو کرے تو اس کو کل کر دیتے ہیں۔ ایون اگر یہ پھپھوندی پتے کے اندر داخل بھی ہو جائے تو جو دوسرا گروپ ہے یہ اس کو کل کر دیتا ہے۔ تو آپ کو بنیادی طور پہ دو طرح کی پروٹیکشن ملتی ہے، اور اس طرح کا زہر جو ابھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے وہ نیٹیوو کے نام سے بک رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اور کمپنی کسی اور نام سے بیچ رہی ہو۔ تو اگر آپ یہ چیک کر لیں کہ کوئی بھی جو فنجی سائیڈ ہے اس میں ڈی ایم آئیز یا اسٹروبلرین موجود ہیں تو وہ آپ کو اچھا رزلٹ دیں گے۔ اس کے علاوہ بھی ریکمینڈ کیے جاتے ہیں جیسے کہ ٹلٹ ہے، سکور ہے، مسٹر ٹاپ ہے، تو ان کے بھی رزلٹ اچھے ہیں۔ تو اگر بیماری تمام تر کوششوں کے باوجود بھی کھیت کے اندر موجود ہے تو پھر آپ کے پاس ایک ہی آپشن بنتا ہے کہ وہ کیمیکل کنٹرول کریں، مگر اس احتیاط کے ساتھ کہ اس کو کب استعمال کرنا چاہیے، اور دوسرا کہ کون سا کیمیکل استعمال کرنا چاہیے۔ اور ایک اہم بات کہ ہر دفعہ آپ ایک ہی کیمیکل استعمال نہ کریں، کیونکہ اگر بار بار آپ ایک ہی کیمیکل سلیکٹ کریں گے یا بیماری کے خلاف استعمال کریں گے تو یہ جو بیماری ہے اس کے اندر یا اس پھپھوندی کے اندر اس کیمیکل کے خلاف قوت مدافعت آ جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہر سال یا ہر دوسرے سال اپنے کیمیکل کو فصلوں میں جہاں بیج زندگی کی علامت ہے
اور کسان کی محنت کا ثمر ہے، وہاں بیج بہت ساری بیماریوں کا سبب بھی ہو سکتا ہے، اور بہت سارے جراثیم جو فصلوں میں بیماریاں پھیلاتے ہیں وہ بیج میں رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ بیج لیں تو وہ صحت مند ہو اور وہ بیماری سے پاک ہو۔ یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں، کیونکہ آپ جو مرضی کر لیں، اگر آپ کا بیج صحت مند نہیں ہے تو آپ کی فصل بھی صحت مند نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بیج لگانے سے پہلے اگر آپ بیج کو زہر لگا لیں تو اس سے بھی آئندہ بیماری پھیلنے کا چانس کم ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی گندم کی بیماریاں ہیں جو بیج کے باعث پھیلتی ہیں۔ جو پہلی بیماری ہے وہ ہے کرنال برن۔ کرنال برن کو کرنال برن اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہ بیماری ہندوستان کی ریاست کرنال میں رپورٹ ہوئی۔ کھیت کے اندر اس بیماری کو ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہے، مگر جب دانہ بنتا ہے تو دانے کی کور کے اندر ایک کالے رنگ کا سفوف بنتا ہے، اور یہ جو سفوف ہوتا ہے یہ اس پھپھندی یا فنگس کے سپور ہوتے ہیں۔ اس کا دو نقصان ہو سکتے ہیں۔ ایک تو تھریشنگ کے وقت یہ آپ کی مشین کو، کیونکہ اس کے اندر آئل ہوتا ہے تو آگ بھی لگا سکتا ہے، اور دوسرا جب ہم اس کا آٹا بناتے ہیں تو اس آٹے میں کے اندر بدبو آ جاتی ہے، جیسے کہ کوئی مری ہوئی مچھلی کی طرز کی بدبو آتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک کیمیکل پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک انتہائی اہم بیماری ہے جو کہ دوسری جو اہم بیماری بیج کے سبب بنتی ہے وہ ہے کھنگیاری، یا اس کو بولتے ہیں لوز اسپاٹ۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ سٹا جو ہوتا ہے وہ کالے سے رنگ میں کے ایک سٹرکچر میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ کھیت میں بڑا نمایاں ہوتا ہے اور دور سے ہی نظر آ جاتا ہے، اور یہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایک بیمار سٹا ہے جو کہ ایک کالے سے سفوف بن گیا ہے، اور جب آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں تو ایک بادل سا جڑتا ہے جو کہ اس فنگس کے سپور ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس سٹے کو کمپیئر کریں ایک صحت مند سٹے سے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ صحت مند سٹا ہے جس کے اندر بیج ہے، تو ان دونوں کے درمیان بڑی آرام سے آپ ڈفرینس کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیماری بھی انتہائی اہم ہے اور ایک بڑے نقصان کا سبب۔ تیسری جو اہم بیماری بیج کے سبب ہو سکتی ہے اس کو ہم فیوزینیم ہیڈ بلائٹ کہتے ہیں، اور اس بیماری کی علامت یہ ہے کہ آپ کو ایک سٹا نظر آئے گا، جیسے کہ یہ باقی سٹے ہیں یہ تو آپ کو سبز رنگ کے نظر آ رہے ہیں، اور یہ لگتا ہے کہ جیسے اس سٹے کو کسی نے بلیچ کر دیا ہے یا دھو دیا ہے، اور یہ آپ کو دھلا ہوا نظر آئے گا، اور یہ اس طرح کے آپ کو نظر آئیں گے جیسے کسی نے بلیچ کیا ہوا ہے۔ تو یہ بھی ایک انتہائی اہم بھی اور انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ والی جو بیماری ہے اس سے جو بیج بنتا ہے اس بیج کے اندر ایک زہر ہوتا ہے جس کو ہم مائکوٹاکسن کہتے ہیں۔ مائکو مین جو ہوتا ہے، مائکو سے مراد یہ ہے فنگس یا پھپھندی، اور ٹاکسن کا مطلب ہے زہر۔ تو یہ انتہائی زہریلا ہوتا ہے، اور اگر ہم اس سے بنا ہوا آٹا کھائیں گے یا اپنے جانوروں کو ڈالیں گے تو ان کی صحت کے اوپر اس کا برا اثر ہوگا۔ تو یہ بھی ایک بیماری ہے جس کا ایک بڑا سبب جو ہے وہ ایک غیر صحت مند۔ اگر آپ کو خدشہ ہو کہ آپ نے جو بیج لیا ہے اس کے اندر جراثیم موجود ہے، یا جس زمین میں آپ اس کو لگانے جا رہے ہیں وہاں پہلے سے جراثیم موجود ہے، تو ہمیشہ یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے بیج کو پہلے پھپھندی کش زہر لگائیں اور پھر اس کو زمین میں لگائیں۔ تو یہ ایک اچھی پریکٹس ہے،
اور مختلف طرح کے زہر مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، مثلا ریڈومل گولڈ ہے، ٹاپسن ایم ہے، ڈائیتھین ہے، کیپریو ٹاپ ہے۔ یہ سارے زہر اس جراثیم کو جو بیج کے اندر موجود ہوتا ہے، بیج پر موجود ہوتا ہے یا زمین کے اندر موجود ہوتا ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اچھی پریکٹس ہے جو کہ کرنی چاہیے، اور اکثر ہمارے جو برانی علاقوں کے کسان ہیں وہ یہ نہیں کرتے، جو کہ محکمہ زراعت بھی کہتا ہے، اور باقی جو ایکسپرٹس ہیں ان کی بھی یہی رائے ہے کہ آپ کو ہمیشہ فصل لگانے سے پہلے اس کے بیج کو پھپھوندی کش زہر لگانا چاہیے۔ اس گفتگو کو تحمل سے سننے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ، اور میں پر امید ہوں کہ یہ کاوش رائے گاں نہیں جائے گی۔ یہ ایک وسیع موضوع ہے، مگر یہ مختصر گفتگو ایک کوشش ہے کہ ہم نہ صرف گندم میں بیماریوں کے بارے میں جان سکیں، بلکہ ہمیں اس بات کا بھی ادراک ہو کہ کیسے ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت شکریہ۔